اسی مہینے کے اندر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی آیتیں لے کر کے اترا کرتے تھے۔ اسی مہینے کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، اسی لیے یہ مہینہ اس لیے زیادہ اہم ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ خاص طور سے ویسے تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی ہر وقت سنتا ہے، اگر جب بھی ہم جہنم سے پناہ طلب کریں گے، جہنم سے بچنے کے لیے دعائیں کریں گے تو اللہ قبول کرے گا، لیکن خاص طور سے اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اسی لیے یہ مہینہ زیادہ ہے۔ دسترخوان لگا ہوا ہے، دسترخوان پر اللہ کی نعمتیں جمع ہیں، ٹھنڈا پانی بھی جمع ہے، ٹھنڈا شربت بھی جمع ہے، بہت ساری نعمتیں دسترخوان پر موجود ہیں، لیکن اذان جب تک ہمارے کانوں سے نہیں ٹکراتی ہے تب تک ہم کسی بھی نعمت کو اپنے ہونٹوں سے نہیں لگا سکتے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا روزہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے مغرب کی اذان کے جب تک الفاظ ہمارے کانوں سے نہیں ٹکرا جاتے، جب تک دسترخوان کی کوئی بھی چیز ہم اپنے ہاتھ سے نہیں اٹھا رہے، کوئی بھی چیز ہم اپنے ہونٹوں سے نہیں لگا رہے۔ رمضان کے مہینے میں کتنی مرتبہ ایک انسان ایک دن میں وضو کرتا ہے؟ کم از کم 5 مرتبہ تو وہ وضو کر ہی رہا ہے، 5 وقت نمازوں کے لیے آ ہی رہا ہے، 5 نمازوں کے لیے وضو کر رہا ہے، حلق میں پانی لے رہا ہے، لیکن اپنی حلق سے 2 گھونٹ نہیں اتار رہا ہے۔ کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں، کوئی جاننے والا نہیں، پانی منہ میں لینے کے بعد بھی وہ اپنی حلق سے نہیں اتار رہا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے اگر حلق سے پانی کے قطرے اتر گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ تقویٰ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس عظیم موقع سے ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ عظیم اور سنہرا موقع عنایت فرمایا، کیونکہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے، ہمارے ساتھ کھایا پیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ سحر و افطار کیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ تلاوت قرآن بھی کیا کرتے تھے، لیکن آج وہ ہماری صفوں میں موجود نہیں، وہ ہم سے رخصت ہو چکے ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہم کو الوداع کہہ چکے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ہماری زندگی میں یہ سنہرا موقع ایک مرتبہ پھر ملا ہے، تو ہمیں اس پر اللہ رب العالمین کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں خوش ہونا چاہیے، اس کی آمد پر دوسروں کو مبارکباد بھی دینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے کی آمد پر خوش ہوا کرتے تھے، صحابہ بھی خوش ہوا کرتے تھے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو رمضان کی آمد پر مبارکباد دیا کرتے تھے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن نسائی کی ایک روایت میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتاکم رمضان، اے صحابہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، اے صحابہ برکتوں والا مہینہ آ چکا ہے، شہر مبارک، اس رمضان کے مہینے کو مبارک مہینہ قرار دیا گیا، اس مبارک مہینے کو برکتوں والا مہینہ قرار دیا گیا، اس مہینے کے اندر نیکیاں زیادہ کی جاتی ہیں، اس مہینے کے اندر برکتیں اور بھلائیاں زیادہ جمع کی گئی ہیں، اس لیے اللہ کے نبی صحابہ کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، اتاکم رمضان، اے صحابہ رمضان آ چکا ہے، رمضان کی آمد پر میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں، رمضان کی آمد پر میں تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں برکتیں اور بھلائیاں اور فیوز و برکات جمع کر دیے گئے ہیں۔ فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے اس مہینے کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں۔ اللہ کے نبی رمضان کی آمد پر صحابہ کو مخاطب کر کے مبارکباد دے رہے ہیں، اور انہیں یہ خبر دے رہے ہیں کہ اس مہینے کے اندر اللہ نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں۔ تو اگر رمضان کا مہینہ ہمیں ملا ہے تو خوش ہونا چاہیے، اور اس کے اندر جو رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، بھلائیاں ہیں، وہ ہمیں جمع کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ رمضان کا مہینہ اتنا عظیم کیوں ہے؟ اس رمضان کے مہینے کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے؟ جب کسی چیز کی اہمیت ہوتی ہے تو اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کو اہم بنانے میں بہت ساری چیزوں کا کردار ہوتا ہے، تب جا کر کے وہ اہم بنتی ہے۔
کوئی چیز ایسے ہی اہم نہیں ہو جاتی، اس کو اہم بنانے میں بہت ساری چیزوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے اس مہینے کو عظیم بنانے میں، اہم بنانے میں بہت ساری چیزوں کا ہاتھ ہے۔ چند چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ مہینہ کیوں اتنا زیادہ اہم ہے۔ یہ مہینہ اس لیے اتنا زیادہ اہم ہے کیونکہ اس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا ہے۔ اب قرآن سے زیادہ اہم کتاب کوئی نہیں۔ اب اتنی اہم کتاب جس مہینے کے اندر نازل ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ مہینہ آٹومیٹک اہم ہو جائے گا۔ اس مہینے کے اندر قرآن نازل کیا گیا ہے، اسی لیے یہ مہینہ اہم ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ اللہ نے آسمان سے فرشتے کے ذریعہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن نازل کیا ہے۔ اسی مہینے کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام قرآن کی آیتیں لے کر کے اترا کرتے تھے۔ اسی مہینے کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، اسی لیے یہ مہینہ زیادہ اہم ہے۔ قرآن کریم اس مہینے کے اندر نازل ہوا ہے۔ اور دوسری وجہ، اس مہینے کے اندر شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، تو جانتے ہی ہیں۔ اس مہینے کے اندر جہنم کے دروازوں کو بند بھی کر دیا جاتا ہے، اس مہینے کے اندر جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ ایک روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں خاصیتوں کو جمع کیا۔ فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات ہوا کرتی ہے، جب رمضان کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے، رمضان کا چاند نکلنے کے بعد جب رمضان کے مہینے کی شروعات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین ومردت الجن، سارے کے سارے شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، سارے کے سارے مردود جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب، اس مہینے کے اندر جب پہلی رات ہوا کرتی ہے، جب اس مہینے کا آغاز ہوا کرتا ہے تو جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، کوئی بھی دروازہ کھلا ہوا نہیں چھوڑا جاتا ہے۔ وفتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منها باب، جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جنت کے 8 دروازے سارے کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ فلم یغلق منها باب، جنت کے کسی بھی دروازے کو بند نہیں رکھا جاتا ہے۔ یہ 3 خاصیتیں اس مہینے کی، اسی لیے یہ مہینہ زیادہ ہے۔ اور آگے چلیں، یہ مہینہ کیوں اتنا زیادہ اہم ہے؟ یہ مہینہ اس لیے زیادہ اہم ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ خاص طور سے، ویسے تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی ہر وقت سنتا ہے، اگر جب بھی ہم جہنم سے پناہ طلب کریں گے، جہنم سے بچنے کے لیے دعائیں کریں گے تو اللہ قبول کرے گا، لیکن خاص طور سے اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اسی لیے یہ مہینہ زیادہ اہم ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ تعالی عند کل فطر عتقاء من النار، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو افطار کے وقت جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ دسترخوان لگا ہوا ہے، دسترخوان پر اللہ کی نعمتیں جمع ہیں، ٹھنڈا پانی بھی جمع ہے، ٹھنڈا شربت بھی جمع ہے، بہت ساری نعمتیں دسترخوان پر موجود ہیں، لیکن اذان جب تک ہمارے کانوں سے نہیں ٹکراتی ہے تب تک ہم کسی بھی نعمت کو اپنے ہونٹوں سے نہیں لگا سکتے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا روزہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے مغرب کی اذان کے جب تک الفاظ ہمارے کانوں سے نہیں ٹکرا جاتے، جب تک دسترخوان کی کوئی بھی چیز ہم اپنے ہاتھ سے نہیں اٹھا رہے، کوئی بھی چیز ہم اپنے ہونٹوں سے نہیں لگا رہے، ایسی گھڑی میں جب ساری کی ساری نعمتیں ہمارے سامنے موجود ہو، ہمارا روزہ بھی ہو اور اذان کے سننے کا انتظار کر رہے ہو، ایسی گھڑی میں، ایسے ماحول میں، ایسی کنڈیشن میں ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے، جہنم سے آزادی طلب کرنا چاہیے، جنت کا سوال کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ان اللہ تعالی عند کل فطر عتقاء من النار، اللہ تعالیٰ ہر افطاری کے وقت بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور یہ رمضان کے مہینے کے کسی ایک دن کا معاملہ نہیں ہے، کسی ایک رات کا معاملہ نہیں ہے، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اللہ تعالیٰ ہر افطاری کے وقت، ہر دن، ہر رات ایسا کیا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اسی لیے یہ مہینہ زیادہ اہم ہے۔
یہ 5 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، ویسے تو بہت ساری چیزیں، لیکن اور بھی ساری چیزیں آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے، تو سمجھ لیجئے اتنی زیادہ اہمیت اس مہینے کی اس لیے ہے کہ اس کی بہت ساری خاصیتیں ہیں۔ اور آگے چلیں، رمضان کے مہینے میں ایک خاص عمل جو ہمیں کرنا پڑتا ہے اور جو ضروری ہے، واجب ہر مسلمان عاقل بالغ مرد ہو یا عورت، اس کے لیے واجب ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ بہت سارے لوگوں کی یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ روزہ تو وہ رکھے جس کے پاس کھانے کو نہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، شاید ہم میں سے نہ ہو لیکن غیر کہتے ہیں کہ روزہ وہ رکھے جس کے پاس کھانے کو نہ ہو۔ نہیں، اگر آپ عاقل ہیں، مسلمان ہیں، بالغ ہیں، مرد ہو یا عورت، اس سے فرق نہیں پڑتا، روزہ فرض ہے، ضروری ہے، واجب ہے، نہیں رکھیں گے گنہگار ہو جائیں گے، اور فرضیت کا انکار کر دیا تو کافر ہو جائیں گے۔ عقیدے کا مسئلہ ہے، نوٹ کر لیجئے، روزہ فرض ہے، فرضیت کا اگر ہم نے انکار کر دیا تو کافر ہو جائیں گے۔ فرضیت کو تو مانتے ہیں لیکن رکھتے نہیں ہیں بغیر کسی عذر کے تو گنہگار ہو جائیں گے۔ لہذا پتہ چلا کہ روزہ فرض ہے، فرمایا اللہ رب العالمین نے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، یہاں ایمان والوں کو مخاطب کر کے خبر دی جا رہی ہے، ایک حکم دیا جا رہا ہے، کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے کو فرض قرار دے دیا گیا ہے۔ رمضان کا مہینہ جب تمہیں مل جائے تو تمہارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ تم روزہ رکھو۔ اسی طریقے سے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طریقے سے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، فرض کیا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو بھی رمضان کا مہینہ پا لے، تمہاری زندگی میں رمضان کا مہینہ آ جائے، فلیصمہ، تو اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھے۔ تو قرآن میں اللہ نے کہا، حکم دیا، فرض قرار دیا۔ روزے کو فرض کرنے کی کئی ساری حکمتیں ہیں، 3 حکمتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ روزہ فرض کیوں کیا گیا ہے۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ روزہ اگر رکھیں گے تو بدن میں طاقت پیدا ہو جائے گی، بدن میں ایک ایکٹیویٹی پیدا ہو جائے گی، جسم ہمارا طاقتور ہو جائے گا، کیونکہ 11 مہینے ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں، لم گلم الٹی سیدھی چیزیں کھاتے پیتے رہتے ہیں نا، تو جسم کے اندر کے جو اعضاء و جوارح ہیں وہ بہت سارے خراب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن 1 مہینے کے اندر ہم اپنے شیڈول کو بدل دیتے ہیں، ہم اپنی مینو کو بدل دیتے ہیں، تو ہمارے جسم کے جو اندرونی اعضاء و جوارح ہیں ان کے حرکات و سکنات بڑھ جایا کرتے ہیں، اور ہمارے اعضاء و جوارح کی حفاظت ہو جاتی ہے، اور ہمارا جسم ایک طاقتور جسم بن جاتا ہے۔ یہ روزے کو فرض کرنے کی ایک حکمت ہے۔ اسی طریقے سے دوسری حکمت یہ ہے کہ انسان روزہ رکھ کر کے بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ شیاطین کے جتنے بھی راستے ہیں ان سارے کے سارے راستوں سے روکنے کا ذریعہ اگر کوئی ہے تو وہ روزہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، جب تم بلوغت کو پہنچ جاؤ، جب تم اپنی بیوی کے اخراجات کو برداشت کرنے کی طاقت رکھنے لگو، جب تم اپنی بیوی کے اخراجات کو برداشت کرنے کی استطاعت کو پہنچ جاؤ، فلیتزوج، تو شادی میں جلدی کر لیا کرو، نکاح میں جلدی کر لیا کرو۔ تم بیوی کے اخراجات کو برداشت کر سکتے ہو، تم بیوی کو خوش کر سکتے ہو، لہذا تمہیں چاہیے کہ تم شادی میں جلدی کیا کرو۔ شادی کرنے کا حکم دیا گیا، کیوں؟ اسی لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو یہ تمہارے شرمگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے گا، تمہاری آنکھوں کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے گا، اور اگر تم شادی کرنے کی استطاعت کو نہ پہنچ پاؤ، تم اپنی بیوی کے اخراجات کو برداشت کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہو، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو تم روزہ رکھ لیا کرو، فَإِنَّ لَهُ وِجَاءٌ، یہ تمہارے اور تمہارے خواہشات کے درمیان میں آڑ بن جائے گا۔ تم اپنی خواہشات کو جب پورا کرنے کا ارادہ بناؤ گے، غلط کام کرنے کا ارادہ بناؤ گے، تو تم فوراً رک جاؤ گے کہ ہاں ہمارا روزہ ہے۔ تو یہ حکمت ہے روزہ فرض کرنے کی کہ انسان شیاطین کے سارے راستوں سے بھی بچ جائے گا، ہمارا جسم بھی طاقتور ہو جائے گا۔ اور تیسری حکمت جو سب سے زیادہ اہم ہے، اللہ نے خود بیان فرمایا کہ روزہ فرض کیوں کیا گیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے دل و دماغ میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تم تقوی والے بن جاؤ۔ آپ اور ہم سب دیکھتے ہیں کہ رمضان میں ہمارا تقوی بڑھ جایا کرتا ہے۔ تقوی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ڈر کی بنا پر کسی چیز سے رک جانا، یہ تقوی ہے۔ اور فرض کیوں کیا گیا روزہ، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، اور رمضان میں یہ تقوی بڑھ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں رمضان کے روزے سے ہی ہم
ہمارے گھروں پر ساری کی ساری نعمتیں موجود ہیں، ہم کمرے میں تنہا ہیں، کمرہ بھی بند ہے، فریج میں ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں، ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے، ٹھنڈا شربت بھی موجود ہے، ساری قسم کے میوے بھی موجود ہیں، فروٹ بھی موجود ہیں، ہم اکیلے ہیں، تنہا ہیں، لیکن ہم اپنے ہونٹوں سے نہیں لگا رہے، ہم اس کو اپنے منہ سے نہیں لگا رہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ تقویٰ ہے، اللہ کے ڈر کی بنا پر ہم کوئی چیز نہیں کھا رہے، نہیں پی رہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے ہماری بیوی بھی گھر میں موجود ہے، ہم بیوی کے ساتھ کمرے میں اکیلے سو رہے ہیں، ہماری خواہش بھی ہو رہی ہے بیوی سے ملنے کے لیے، لیکن معلوم ہے کہ بیوی سے اگر ملیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وہاں ہم اکیلے ہیں، ہماری بیوی بھی اکیلی ہے، لیکن بیوی سے نہیں مل رہے ہیں کیونکہ معلوم ہے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ تقویٰ، تقوی کی انتہا تو دیکھیے، رمضان کے مہینے میں کتنی مرتبہ ایک انسان ایک دن میں وضو کرتا ہے، کم از کم 5 مرتبہ تو وہ وضو کر ہی رہا ہے، 5 وقت نمازوں کے لیے آ ہی رہا ہے، 5 نمازوں کے لیے وضو کر رہا ہے، حلق میں پانی لے رہا ہے، لیکن اپنی حلق سے 2 گھونٹ نہیں اتار رہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں، کوئی جاننے والا نہیں، پانی منہ میں لینے کے بعد بھی وہ اپنی حلق سے نہیں اتار رہا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے اگر حلق سے پانی کے قطرے اتر گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ تقویٰ ہے، اللہ کے ڈر کی بنا پر منہ میں پانی لینے کے بعد بھی حلق سے پانی نہیں اتار رہے، اگل دے رہے ہیں، کیونکہ معلوم ہے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ تقویٰ ہے، اسی لیے اللہ نے کہا کہ روزہ اسی لیے فرض کیا گیا کہ متقی بن جاؤ۔ رمضان میں تو تقویٰ بڑھ جاتا ہے، لیکن عام دنوں میں پتہ نہیں کہاں کھو جاتا ہے، لہذا روزوں کو فرض کرنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ نے حکمت بیان کی تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور رمضان میں متقی ہم بن جاتے ہیں۔ بقیہ ایام میں اللہ ہی ہمارے اوپر رحم کرے، دعا کر سکتے ہیں کہ رب العالمین بقیہ ایام میں بھی اسی طریقے سے تقویٰ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو معلوم ہوا کہ روزہ ہر مسلمان عاقل اور بالغ پر فرض ہے۔ روزے کی اہمیت کیا ہے؟ کیوں روزہ رکھیں ہم؟ جب اہمیت معلوم ہوگی تو اس کو رکھنے میں زیادہ مزہ آئے گا۔ ابھی ہمیں کسی چیز کی اہمیت معلوم نہیں تو وہ کام کرنے میں ہم ہچکچائیں گے، شرمائیں گے اور یہ سوچیں گے کہ ارے ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، پتہ نہیں اس میں فائدہ ہے کہ نہیں۔ لیکن اگر اہمیت پتہ چل جائے گی، فائدے پتہ چل جائیں گے تو اس چیز کو کرنے میں زیادہ مزہ آئے گا۔ تو روزے کی اہمیت جاننا بھی ضروری ہے۔ ہم روزہ کیوں رکھیں؟ کیا فائدہ ہوگا روزہ رکھ کر کے؟ آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ روزے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ہمیں معاف کر دے گا، بہت زیادہ اجر و ثواب دے گا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ نے ایک ہی آیت کے اندر 10 لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ 10 قسم کے لوگوں کے لیے اللہ نے مغفرت تیار کر رکھی ہے، 10 قسم کے لوگوں کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ انہی 10 قسم کے لوگوں میں سے اللہ نے روزے دار کا بھی تذکرہ کیا، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد ہوں یا روزہ رکھنے والی عورتیں ہوں۔ آگے اللہ نے فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ایسے سارے کے سارے لوگوں کے لیے اللہ نے مغفرت تیار کر رکھی ہے، قیامت کے دن کو معاف کر دیا جائے گا۔ روزہ رکھنے کا ثواب ہے، روزہ رکھنے کا اجر ہے، روزہ رکھنے کا فائدہ ہے کہ قیامت کے دن معاف کر دیا جائے گا اور بہت زیادہ ثواب دیا جائے گا۔ روزہ رکھنے کا ایک اور فائدہ ہے، جب جنت کے اندر داخلہ ملے گا تو ایک خاص اور اسپیشل گیٹ سے انٹری ہوگی۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ نالج کی چیز ہے، یاد کر لیجیے، جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ جنت کے 8 دروازے اس لیے ہیں کہ روزے داروں کے لیے ایک اسپیشل گیٹ بڑھا دیا گیا۔ جنت کے بھی 7 تھے، جہنم کے بھی 7 تھے، لیکن جنت کے 8 اس لیے کر دیے گئے کہ روزے داروں کو ایک اسپیشل گیٹ کے ذریعے انٹری کرائی جائے گی۔ اب جو روزہ نہیں رکھے گا بند کر دیا جائے گا دروازہ، لہٰذا اس اسپیشل گیٹ سے جنت میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم روزہ رکھیں۔ آج دنیا کے اندر جب ہمارے معاملات ہوتے ہیں، ہماری پارٹیاں، ہمارے فنکشن، ہماری شادی، ہماری بیاہ جب ہوتے ہیں تو باراتیوں کے لیے ایک الگ سے گیٹ سجایا جاتا ہے یا پھر باراتیوں کے لیے الگ سے ڈیکوریشن کی جاتی ہے۔ یہ دنیا کا حال ہے، دنیا کے لوگوں کا حال ہے، اور باراتی اس ڈیکوریشن میں داخل ہوتے وقت یا اس گیٹ کے ذریعہ داخل ہوتے وقت اپنے آپ کو بڑا محسوس کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے کیا گیا، یہ ڈشیں ہمارے لیے سجائی گئی ہیں، یہ عام لوگوں کے لیے نہیں تھی، صرف باراتیوں کے لیے، یہ صرف خاص مہمانوں کے لیے ایسا کیا گیا، یہ سب لوگوں کے لیے نہیں تھا۔ اس گیٹ سے صرف خاص لوگ ہی داخل ہوں گے، عام لوگ داخل نہیں ہو سکتے۔
تو کتنا بڑا محسوس کرتے اپنے آپ. اللہ نے کہا روزہ رکھ کر جب آؤ گے نا قیامت کے دن تو خاص قسم کے گیٹ سے تمہاری انٹری جنت کے اندر ہوگی. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فی الجنت بابا یقال له الریان، جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس کو ریان کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کو باب الریان کے نام سے لوگ جانتے ہیں. حدیثوں میں اس کو ریان کا نام دے دیا گیا. اس دروازے سے انٹری کرنے والے کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یدخل منہ الصائمون لا يدخل احد غیرهم، اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے جو روزہ رکھ کر کے آئے ہوں گے. رمضان کے مہینے میں انہوں نے روزہ رکھا ہوگا، وہ کھانے پینے سے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک رک گئے ہوں گے. طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک وہ شہابت سے رک گئے ہوں گے. ایسے لوگوں کو باب الریان سے انٹری کرائی جائے گی. فرمایا اللہ کے نبی نے لا يدخل احد غیرهم، روزے داروں کے علاوہ کوئی بھی اس دروازے سے داخل ہو ہی نہیں سکتا ہے. جب روزے دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. تو روزہ رکھنے کا ایک فائدہ معلوم ہو گیا کہ جنت کے اندر ایک اسپیشل گیٹ کے ذریعے انٹری کرائی جائے. روزے کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ روزہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا. جنت میں جانا چاہتے ہیں نا ہم اور آپ، ایک چھوٹے بچے سے بھی پوچھو تو اس کے دل میں یہی تڑپ ہے، یہی آرزو ہے، یہی جستجو ہے، یہی تمنا ہے، یہی لگن ہے کہ وہ جنت میں جانا چاہتا ہے. کوئی بھی اس مجمع کے اندر کھڑا ہو کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جنت میں جانا نہیں چاہتا. سب جانا چاہتے ہیں. تو وہاں جانے کے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا. گیٹ میں داخل ہونے کے لیے کوئی پاس تو ہونا چاہیے نا. تو گیٹ پاس تو ہونا ضروری ہے، تبھی تو اس گیٹ کے اندر داخل انٹری ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی. آج بڑے بڑے ایگزام ہوتے ہیں یونیورسٹیوں کے، کالجوں کے، اور بڑے بڑے انٹرنس بھی ہوتے ہیں. جب تک آپ کے پاس گیٹ پاس نہیں ہے نا، آپ کے پاس ایڈمٹ کارڈ نہیں ہے، انٹری نہیں مل سکتی. کتنی بڑے ہوں آپ، کیا مطلب ہے؟ تو گیٹ پاس، ایڈمٹ کارڈ یہ دنیا میں جب ضروری ہے تو جنت میں جانے کے لیے بھی تو ضروری ہے نا. پھر اعمال کے بغیر کیسے جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں، صرف سوچیں نہیں، اس کے لیے حرکت کریں، ایکٹیویٹی کریں. اسی لیے اللہ نے کہا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جو آخرت میں جنت کا طلبگار ہے، جنت کی خواہش رکھتا ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اس کو پانے کے لیے کوشش بھی تو کرو، اس کو پانے کے لیے کچھ جستجو بھی تو کرو، کچھ حرکت بھی تو کرو. صرف چاہت ہے، چاہت سے بات نہیں بنے گی، اس کے لیے کوششیں بھی کرنا ہے. تو یہ روزہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا. ایک اعرابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا، دیہاتی. اس نے سوال کیا دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، اے اللہ کے نبی میں آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں، آپ سے کچھ پوچھنے کے لیے آیا ہوں، آپ سے کچھ دریافت کرنے کے لیے آیا ہوں. اے اللہ کے نبی کوئی ایک ایسا عمل بتلا دیجئے جس کو اگر میں کرنے لگ جاؤں تو مجھے جنت میں انٹری مل جائے، جنت میں داخلہ مل جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اے اعرابی، اے دیہاتی، تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ کرو، عبادات میں کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد بھی طلب نہ کرو. وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، اللہ نے تمہارے اوپر جو نمازیں فرض کی ہیں، تمہارے اوپر جو نمازیں مقرر کی ہیں، وہ نماز کی ادائیگی کرتے رہو. وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، تمہارے مالوں میں جو زکوٰۃ فرض قرار دے دی گئی، تمہارے مال اگر زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ گئے تو تم زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہنا. وَتَصُومُ رَمَضَانَ، تمہاری زندگی میں رمضان کا مہینہ آ جائے تو رمضان کے روزے رکھتے رہنا. اللہ کے نبی نے یہ چیزیں بیان فرمائی. جب وہ اعرابی اس نے یہ باتیں سن لی، وہ جانے لگا تو اس نے کہا لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ، نہ میں اس سے زیادہ کروں گا نہ میں اس سے کم کروں گا، جتنا اللہ کے نبی نے بتلایا اتنا ہی کروں گا. اور یہی اطاعت کا مقصد بھی ہے، جتنا اللہ کے نبی نے بتلا دیا اتنا ہی کرنا ہے، جس چیز سے روک دیا اس سے رک جانا ہے، چوں چراں ایسا ویسا کچھ نہیں کرنا ہے. اس صحابی نے یہی کہا، اس دیہاتی نے یہی کہا، جتنا اللہ کے نبی نے مجھے بتلایا نہ اس سے میں زیادہ کروں گا نہ میں اس سے کم کروں گا. فلما ولا، جب وہ اعرابی لوٹنے لگا اللہ کے نبی سے سوال کرنے کے بعد واپس ہونے لگا تو اللہ کے نبی نے ایک بات بیان فرمائی. فرمایا اللہ کے نبی نے من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا، او لوگو تم میں سے اگر کوئی جنتی آدمی کو دیکھنے کا خواہش مند ہے، تم میں سے اگر کوئی دنیا میں جنتی انسان کو دیکھنا چاہتا ہے، جنتی انسان کو دیکھنے کی تڑپ ہے، جستجو ہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَذَا، تو اس آدمی کو دیکھ لیے جو واپس جا رہا ہے، سوال کرنے کے بعد جو میرے دربار سے لوٹ رہا ہے، اس کو دیکھ لیے جنتی ہے. معلوم ہوا
معلوم ہوا کہ روزہ رکھنا یہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ میرے بھائیو، روزہ بہت اہم ہے، بہت زیادہ اہم ہے، اتنا زیادہ اہم ہے کہ اللہ نے کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اپنے ہاتھ سے اس کا بدلہ دوں گا۔ روزے کا ثواب بھی نہیں بتلایا، اتنا زیادہ اہم ہے۔ لہٰذا روزے کا مہینہ آ جانے کے بعد جو لوگ روزہ نہیں رکھتے بڑے بدقسمت ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں بہت سارے لوگ ایسے بہانے بناتے ہیں، ہماری ڈیوٹی ہے، ہماری مریض رہتے ہیں، دوا چلتی ہے، فلاں فلاں۔ دائمی مریض کے علاوہ بغیر عذر شرعی کے اگر کوئی روزہ چھوڑ دیتا ہے نا، قیامت کے اتنا خطرناک عذاب ہوگا، اتنا خطرناک عذاب ہوگا کہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ دیکھیں ہوٹلوں میں پردے گرا گرا کر کے کھایا جاتا ہے، لوگوں سے چھپانے کے لیے پردہ گرا رہے ہیں۔ ارے بھائی، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے کیسے منہ چھپائیں گے؟ لوگوں سے تو چھپ سکتے ہیں کہ ہاں پتہ نہیں اس کا روزہ ہے۔ ہم میں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، کون گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ میرا روزہ ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرا روزہ ہے؟ نہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا روزہ نہیں۔ کسی کو نہیں پتا، میں جانتا، میرا اللہ جانتا، آپ جانتے، آپ کا اللہ جانتا۔ لہذا اسی لیے کہا کہ روزہ رکھتے وقت ایک بندہ مومن اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کر سکتا، اور معاملات میں اور عبادات میں اور دیگر نیکیوں میں شریک کر سکتا ہے۔ گنجائش ہے دوسروں کو دکھلانے کی، گنجائش ہے ریاکاری کی، لیکن روزے میں ذرا بھی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کسی کو دکھلانے کے لیے روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، ہم کسی کو دکھلانے کے لیے روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، یہ ہم جانتے، ہمارا اللہ جانتا ہے۔ اسی لیے کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اتنا زیادہ ہے روزہ۔ اب روزے کا مہینہ آ جانے کے بعد روزہ ہمیں رکھنا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن بہت خطرناک عذاب ہوگا۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ کے نبی فرما رہے تھے کہ میں سویا ہوا تھا، نیند کی حالت میں خواب میں میرے پاس دو آدمی آئے، دونوں نے مجھ کو مضبوطی سے پکڑا اور مجھ سے کہا کہ چلو اس دشوار چڑھائی والے پہاڑ پر چڑھو۔ میں نے ان دونوں لوگوں سے کہا کہ میں اس دشوار چڑھائی والے پہاڑ پر کیسے چڑھوں گا، میں اس پر نہیں چڑھ سکتا۔ ان دونوں لوگوں نے مجھے تسلی دی اور مجھ سے کہا کہ چلو اس پہاڑ پر چڑھو، ہم تمہاری چڑھنے میں مدد کریں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں پہاڑ پر چڑھنا شروع کیا، میں نے پہاڑ پر چڑھائی شروع کی اور میں پہاڑ کے اوپر پہنچ گیا۔ جیسے ہی میں پہاڑ کے اوپر پہنچا، میرے کانوں سے آہو بکا کے کلمات سنائی دیے، میرے کانوں میں آہو بکا کے الفاظ ٹکرائے۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا یہ چیخو پکار کیسی سنائی دے رہی ہے؟ میں نے ان دونوں لوگوں سے سوال کر لیا، بتلاؤ تو صحیح یہاں آنے کے بعد اتنی چیخو پکار کیسے سنائی دے رہی ہے؟ ان دونوں نے مجھے جواب دیا، یہ جہنم میں جہنمی لوگوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، یہ جہنم میں جہنمی لوگوں کو سزا دی جا رہی ہے، اس لیے ان کی زبانوں سے چیخو پکار نکل رہی ہے۔ جہنم کے اندر جہنمیوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اس لیے وہ چیخو پکار کر رہے ہیں۔ میں تھوڑا اور آگے بڑھا، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں تھوڑا اور آگے بڑھا، میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے، کچھ لوگوں کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے، ان کے جبڑے پھٹے ہوئے ہیں، ان کی یہ باجیں پھٹی ہوئی ہیں، ان کی ان جبڑوں سے خون ٹپک رہا ہے۔ میں نے سوال کیا، بتلاؤ تو صحیح ان لوگوں کی کیا خطا تھی، ان لوگوں کا کیا جرم تھا، ان لوگوں کا کیا گناہ تھا؟ سن لو کان کھول کر کے، رمضان کے مہینے میں کھانے والوں، رمضان کے مہینے میں ہوٹلوں میں پردہ ڈال کر کے اپنے منہ سے لقمے اتارنے والوں، ذرا دھیان سے سن لو۔ ان لوگوں نے اللہ کے نبی کو بتلایا کہ یہ رمضان کے مہینے میں کھایا کرتے تھے، جس طریقے سے 11 مہینوں میں کھایا کرتے تھے، اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں بھی کھایا کرتے تھے، یہ روزہ نہیں رکھا کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے ان کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے، ان کے جبڑے پھاڑ دیے گئے ہیں، ان کے جبڑوں سے خون ٹپک رہا ہے۔ یہ سزا ہے روزہ نہ رکھنے کی۔ لہذا بہت ہی عظیم مہینہ ملا ہوا ہے، اس کی قدر کریں، روزہ رکھیں، بچوں کو بھی روزہ رکھوائیں جہاں تک ممکن ہو سکے، کیونکہ بچے جب تک بالغ نہیں ہوتے ہیں تب تک ثواب والدین کو بھی ملتا ہے۔ لہذا کوشش کریں روزہ رکھنے کی۔ یہ اتنی ساری اہمیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اچھا، روزہ رکھ رہے ہیں ہم اور آپ، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اور اکثر لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ بہت ہی تھوڑے لوگ، بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے جو روزہ نہیں رکھتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں بھی دیگر ایام کی طرح کھاتے پیتے، لیکن زیادہ تر لوگ بحمداللہ تعالی روزہ رکھتے ہیں۔ اب روزہ رکھنے کے بعد بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اس کو بچانا کیسے؟ روزہ تو رکھ لیا، صرف طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانا نہیں کھایا، کیا اسی چیز کا نام روزہ ہے؟ نہیں، رکنا ہے کچھ چیزوں سے، باز رہنا ہے کچھ چیزوں سے۔ روزے کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ چند چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں، تب روزہ مانا جائے گا، ورنہ روزہ نہیں مانا جائے گا۔ روزے کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا
کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے رکھیں۔ گناہ جب انسان کرتا ہے تو انسان کا دل سیاہ پڑ جاتا ہے۔ گناہ جب انسان کرتا ہے تو اللہ کی نگاہ میں حقیر بن جاتا ہے، ذلیل بن جاتا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے سارے دنوں میں پوری زندگی عام طور پر اور رمضان کے مہینے میں خاص طور پر اپنے بندوں کو گناہوں سے بچنے کی دعوت دی ہے۔ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ کی جانب سے پکار لگانے والا پکار کر کے کہتا ہے وَيُنَادِي مُنَادٍ یا باغی الخیر اقبل، اللہ کی جانب سے پکار لگانے والا پکار کر کے کہتا ہے جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، جب رمضان کے مہینے کا آغاز ہو جاتا ہے، وَيُنَادِي مُنَادٍ، اللہ کی جانب سے پکار لگانے والا، اللہ کی جانب سے آواز لگانے والا رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک آواز لگاتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیاں کرنے والے، اے بھلائیاں کرنے والے، اے عبادات کرنے والے، نیکیوں کا موسم بہار آ گیا ہے، اقبل، لہذا تو نیکیوں کے معاملے میں جلدی کر، نیکیوں کے معاملے میں زیادہ کر، زیادہ سے زیادہ عبادتیں جمع کرنے کی کوشش کر۔ اس کے بعد ایک پکار اور لگاتا ہے وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے برائی کرنے والے، اے گناہ کرنے والے، اے اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اقصر، رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، تو برائیوں سے رک جا، گناہوں سے رک جا، اللہ کی نافرمانی سے رک جا۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین نے ہمیں دعوت دی کہ رمضان کے مہینے میں خاص طور سے ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، تب روزہ ہمارا روزہ مانا جائے گا، ورنہ روزہ نہیں مانا جائے۔ ایک اور چیز، لغو باتوں سے بھی بچنا ہے۔ لغو جانتے کسے کہتے ہیں؟ لغو کہتے ہیں جس میں انسان اپنا وقت ضائع کرے اور وقت ضائع کرنے کے بعد اسے یہ احساس تک نہ ہو کہ میں یہ کر کیا رہا تھا، یعنی کوئی بھی فائدہ دنیا اور آخرت سے جڑا ہوا نہ ہو جس کام میں، وہ لغو ہے۔ اور روزے دار کو لغو باتوں سے بھی دور رہنا ہے، تب روزہ مانا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، روزہ رکھ کر کے جو جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، روزہ رکھ کر کے جو فراڈ کرنا نہ چھوڑے، روزہ رکھ کر کے جو غیبت کرنا نہ چھوڑے، روزہ رکھ کر کے جو چوری کرنا نہ چھوڑے، روزہ رکھ کر کے جو دوسروں پر الزام لگانا نہ چھوڑے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جو جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، تو ایسے انسان کو روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں کہ وہ طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانا چھوڑ دے، پینا چھوڑ دے، کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کو کوئی حاجت نہیں ایسے روزے کی، تو روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، گناہ کرنا نہ چھوڑے، زبان درازی کرنا نہ چھوڑے، الزام لگانا نہ چھوڑے، غیبت کرنا نہ چھوڑے، دوسروں کی بہن بیٹیوں پر آنکھ سے برائی کے ساتھ دیکھنا نہ چھوڑے، ہاتھ سے کسی پر ظلم کرنا نہ چھوڑے، پاؤں سے کسی پر ظلم کرنا نہ چھوڑے، تو ایسے انسان کے بھوک اور پیاس کو چھوڑ دینے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ لہذا پتہ چلا کہ روزے کی حالت میں لغو باتوں سے دور رہنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا کرتے تھے لیس الصیام من الاکل والشرب، روزہ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں ہے، روزہ صرف اسی چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم کھانا چھوڑ دیں، پینا چھوڑ دیں، انما الصیام من اللغو والرفث، روزہ تو اس چیز کا نام ہے کہ ہم لغو باتوں سے رک جائیں، ہم بےہودہ باتوں سے رک جائیں، ہم گناہوں سے رک جائیں، یہ ہے روزہ۔ تو روزے کی حالت میں روزے کو بچانے کے لیے ہمیں لغو باتوں سے بھی دور رہنا ہے، ہر ایسے کام سے دور رہنا ہے جس میں ہمارا فائدہ نہ ہو۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ روزے کی حفاظت کے لیے لغو باتوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ایک اور چیز جو روزے کی حالت میں ہمیں کرنا ہے اور روزے کی سیفٹی کے لیے ہمیں کرنا ہے، روزے کی سیفٹی کے لیے ہمیں جو کرنا ہے وہ آخری چیز میں آپ کو بتلا کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہر قسم کے جھگڑے سے، ہر قسم کی لڑائی سے، ہر قسم کے فساد سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ روزے کی حالت میں خاص طور سے منع کیا گیا، کیونکہ پتہ ہے کہ جب ہم جھگڑا کریں گے، جب لڑائی کریں گے تو ہماری زبان سے گالی بھی نکل سکتی ہے، ہم کسی پر ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں، ہم کسی پر ظلم بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے منع کر دیا گیا کہ اپنی زبانوں کو کنٹرول میں کرنا چاہتے ہو، اپنے روزے کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، اپنے روزے کو سیو کر کے رکھنا چاہتے ہو، اپنے روزے کا مکمل اجر و ثواب چاہتے ہو، تو تمہیں لڑائی سے، جھگڑے سے، فساد سے، اختلاف سے بچ کر کے رہنا ہے، تب جا کر کے روزہ قابل قبول ہوگا، ورنہ روزہ نہیں مانا جائے گا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر
ليس الصيام من الأكل والشرب إنما الصيام من اللغو والرقص فإن سابك أحد فليقل إني صائم. روزہ صرف اسی چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم کھانے سے رک جائیں، پینے سے رک جائیں، بلکہ روزہ تو اس چیز کا نام ہے کہ ہم ہر لغو باز سے رک جائیں، ہر بیہودہ باز سے رک جائیں. اس کے بعد اللہ کے نبی فرما رہے ہیں فَإِن صَابَّكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ، اگر تمہیں روزے کی حالت میں کوئی گالی دے رہا ہے، گالی کہا، صرف لڑنے کو نہیں کہا، گالی انسان کب دیتا ہے؟ جب اندر سے بالکل پریشان ہو چکا ہوتا ہے تب جا کر کے انسان برا بھلا کہتا ہے. اللہ کے نبی نے ڈائریکٹ وہ لفظ استعمال کیا کہ انسان اگر تمہیں گالی دے رہا ہے، تمہیں برا بھلا کہہ رہا ہے، تب اسے پلٹ کر کے جواب بھی نہیں دینا ہے. اس سے کہو انی صائم، میں روزے دار ہوں، میں روزے سے ہوں، روزے کے بعد تجھ سے نپٹوں گا، لہذا روزے کی حالت میں تجھ سے نہیں لڑ سکتا. اور ایک حدیث کے اندر تو اللہ کے نبی نے کہا لا تصاب وانت صائم، روزے کی حالت میں تم کسی کو گالی نہ دو، کسی کو برا بھلا نہ کہو. لہذا پتہ چلا کہ اگر روزے کی حفاظت کرنا ہے، روزے کو بچا کر کے رکھنا ہے، روزے کا مکمل اجر و ثواب حاصل کرنا ہے تو بیہودہ باتوں سے، گالیوں سے، برائی بھلائی سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا ہے، اور ہر اختلافات سے، ہر جھگڑے سے، ہر لڑائی سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا ہے. رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ، ہم نے آج کے دن رمضان کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے جو بھی باتیں سنی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں رمضان المبارک کا یہ عظیم مہینہ تو نے نصیب کیا ہے. رب العالمین اس مہینے کی برکت کو، اس مہینے کی اہمیت کو، اس مہینے کی عظمت کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس میں زیادہ سے زیادہ بھلائیاں جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین اس مہینے کے اندر ہم جو عبادتیں کریں، جو قیام اللیل کریں، جو روزہ رکھیں، رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما لینا. رب العالمین آج جو ہماری صفوں میں موجود نہیں ہیں، گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، اٹھتے تھے، سوتے تھے، جاگتے تھے، اے اللہ آج وہ ہماری صفوں میں موجود نہیں ہیں، تو اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، کروٹ کروٹ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. وآخر دعوانا